بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 435 ہے، اور آج سورۃ النساء کی ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک به، کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو شخص شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونا دور کا۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ راستے سے دور جا پڑا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسری بات، شرک سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے وہ بخشش کر دیتا ہے۔ تیسری بات، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ بزرگان محترم، توحید دین اسلام کا پہلا اور بنیادی پیغام اور سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا ہر مومن و مسلمان پر لازمی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور مطالبہ یہی ہے کہ ایک اللہ کو تسلیم کر لیا جائے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور لیس کمثلہ شیء ہے کہ اس کے جیسی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ توحید کی ضد شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک ماننا۔ مذہب اسلام میں شرک کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ ایسا شعبہ ہے جس میں کمپرومائز کی، مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسے خبیث اور نجس شخص کے بارے میں جس کے دل میں شرک ہو، قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص ناقابل معافی ہے۔ اگر وہ اسی شرک کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے مشرک کے لیے، ابھی بھی دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں دنیا و ما فیہا پر غور کرے اور یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اب تک کی زندگی میں اس نے جو شرک کیا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کی ہے تو وہ ندامت کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی انسان، چاہے وہ حاکم ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بے حیثیت ہو، حیثیت والا ہو، چاہے وہ دنیا کا ماہر و تجربہ کار ہو، اگر وہ اسی شرک کی نجاست کے ساتھ مر جائے گا تو پھر مغفرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس آیت میں یہی فیصلہ کر دیا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہاں، اس کے علاوہ دوسرے جتنے گناہ ہیں اللہ جن کے بارے میں چاہے گا معاف کر دے گا، اس کے اختیار میں۔ کسی نے شراب پی، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کو معاف کر دے، لیکن یہ آفاقی فیصلہ برحق ہے کہ کسی بھی انسان کو جس نے شرک کیا ہو
اور اسی شرک کی حالت میں مر گیا ہو تو اس کے حق میں مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا چکا ہے، بہت دور کی گمراہی میں اس دلدل میں پھنس چکا ہے، اس کفر اور شرک کی وادی میں گر چکا ہے. اس کی نصیب میں سوائے دہکتی آگ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، فسق و فجور سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے دائرے میں ہم سب کو مرنے تک رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.